چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شب و روز جمعہ یہ وہ 24 گھنٹے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ایک خاص حق عطا کیا ہے، اور ان کی ایک ایسی خاص فضیلت ہے ان لمحات کی جو آج کی شب سے شروع ہو کر کل کی آنے والی مغرب تک رہیں گے، کہ پروردگار عالم نے ایسی فضیلت عطا کی ہے ان لمحوں کو، ان گھنٹوں کو، ان ساعتوں کو، کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ خیال رکھنا کہیں روز و شب جمعہ کے حق کو ضائع نہ کر دینا. کسی نے پوچھا مولا وما حق لیلۃ الجمعہ یا یوم الجمعہ، کہ مولا کیا ہے شب و روز جمعہ کا حق کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے پروردگار ان ساعتوں میں اپنے بندوں کو مختصر بھی کوئی نیکی اگر انجام دی جائے تو اس کا کثرت کے ساتھ اجر عطا کرتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی اس میں مختصر معصیت بھی کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کی سزا کے اندر 2 گنا 3 گنا 2 برابر 3 برابر اس کی سزا کو معین کرتا ہے. کیوں؟ اس کا حق اتنا بلند اور اس کا حق اتنا زیادہ، اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہ اس بات کا جواب پوشیدہ ہے پھر ایک حدیث کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ روایت 5ویں امام علیہ السلام سے بھی ملتی ہے. کس سوال میں پوشیدہ ہے؟ اس سوال کا جواب آ کے سوال کرنے والے نے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو جمعہ کرتے ہیں، لیکن صحیح پروننسیشن جو ہے لفظ جمعہ کا عربک کے اندر وہ ہے جمعہ، میم پر پیش لگا ہوا ہے. کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا کہ ما معنی الجمعہ، یا اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لماذا سمی الجمعۃ جمعۃً، کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا گیا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس دن میں اپنے بندوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا. کس چیز پر؟ علی مودت و ولایت اہل البیت. اللہ نے اپنے بندوں کو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی امامت کے اقرار کے لیے اور اہل بیت اطہار کی مودت کے نام پر اپنے بندوں کو جمع کیا تھا عالم ارواح کے اندر. یعنی کہ ایک وعدہ لیا گیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے، جو اللہ کے بندے ہیں. ان بندگان میں کچھ فرشتے تو چلے بندگان خدا ہی ہیں، مخلوقات انسانوں سے ذرا الگ ہیں، لیکن اگر انسانوں کی بات کریں تو انبیاء سے پروردگار عالم نے ایک میثاق لیا ہے، ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے. اسی طرح سے پروردگار عالم نے اپنے عام بندوں سے بھی ایک وعدہ لیا ہے، اور وہ وعدہ مختلف چیزوں پر ہے کہ میری اطاعت کرو گے، نمبر 1. نمبر 2 شیطان کی پیروی نہیں کرو گے. سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے روز ازل سے اس کے تمہارے دشمن ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، اور وعدہ بھی لے رکھا ہے تم سے کہ تم اس کی پیروی نہیں کرو گے. اور ایک وعدہ جو اپنے بندوں سے اللہ نے عالم ارواح میں لے رکھا ہے وہ اپنے نبی، اپنے حبیب رحمت کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل کی مودت کے اعتبار سے لیا ہے. لہٰذا اس دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جمع کیا اور یہ وعدہ لیا. اس کے علاوہ ہر گھنٹے میں پروردگار 6 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہر گھنٹے میں، ان 24 گھنٹوں میں پروردگار عالم آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اب 6 لاکھ اگر خود آپ دیکھیں تو 6 لاکھ ایک ایسا بڑا عدد ہے کہ عربی زبان کے اندر جو آپ کو روایتیں مل جائیں گی اور احادیث مل جائیں گی اس میں آپ کو ملے گا 100، 10,000، 10,000، 100,000، یعنی کہ 1 لاکھ. 6 لاکھ کہنے کا مطلب یہاں پر جو علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر 6 لاکھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر 6 لاکھ افراد آتش جہنم سے آزاد ہو گئے اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے پلٹا دے گا کہ بھائی 6 لاکھ کا آج کا ہمارا کوٹا پورا ہو گیا، اب تم واپس پلٹ جاؤ. رب ذوالجلال کہ یہاں پر جو خیر ہے اور اس کا جود و سخا کا جو معیار ہے اور اس کی جو میزان ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذات کے جو ذات لامحدود ہے اس کا کرم اور اس کی عطا محدود کیسے ہو سکتی ہے. لہٰذا 6 لاکھ کا جو عدد بیان کیا گیا وہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہ بھائی اتنے زیادہ افراد ان ساعتوں میں پروردگار عالم انہیں پروانہ عطا کر رہا ہے
کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اتنی عظیم گھڑیاں ہیں. لہٰذا ان گھڑیوں کو انسان مس نہ کرے اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو عبادت الہی کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، دعاؤں مناجات کے اندر مصروف رکھے. اور خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شب و روز جمعہ کے درمیان 1000 مرتبہ درود کی تلاوت کر لے تو پھر پروردگار عالم دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتا ہے. وہ کبھی اس دنیا کے اندر فقر و فاقہ نہیں دیکھے گا. اگر روز و شب جمعہ 1000 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تلاوت اگر کر لیتا ہے تو پھر پروردگار عالم اسے تمام تر دنیا و آخرت کی مصائب اور مشکلات سے دور رکھے گا. چھٹے امام علیہ السلام سے کسی نے آ کر یہ پوچھا کہ مولا جنت کیسی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، جہنم کا کیا عالم ہوگا، جب ہم اس دنیا میں جائیں گے، ہیر آفٹر میں جائیں گے تو وہاں پر کیا کیسے ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کتنا وسیع و عریض ہوگا. مولا نے فرمایا کہ جس طرح سے شکم مادر میں رہ کر انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، بالکل اسی طرح سے انسان اس باہر کی دنیا میں رہ کر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آگے کی دنیا کیسی ہے. مولا نے ارشاد فرمایا. لیکن اذان محترم، یہ دنیا کہ جس دنیا میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بقا عطا نہیں کی ہے، وہ کیا برج ہے؟ وہ اس برج کا نام ہے موت. یہ موت ہے کہ جو انسان کو حقیقت میں بقا عطا کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فنا ہو گیا، لیکن پروردگار عالم نے اس بات کا بھی اشارہ رکھا ہے، شریعت میں بھی اس بات کا اشارہ ہے. چلے عقل اور عقلی دلائل کے اندر تو اس بات کے اشارے ہیں، لاجک کے اندر تو اس بات کے اشارے ہیں، لیکن شریعت میں بھی اس بات کا اشارہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا اور شکر ادا کیجیے گا پروردگار کا کہ اس نے ہمیں امت سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا کہ پچھلی امتوں میں جب موت واقع ہو جاتی تھی تو بک آف ڈیڈز ایسے بند ہوتا تھا کہ اب اس میں کچھ شامل نہیں ہو سکتا ماں سوائے جو امت ختمی مرتبت ہے. بندہ تو رخصت ہو جاتا ہے لیکن اب وہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ خود تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، اب وہ خود روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ خود کوئی نیکی کا کام انجام نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی اور اس کی نیت سے نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے لاؤ میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ رسول کی امت کا ہے، یہ رسول کی امت کا ہے. پروردگار عالم نے کہا اس کے اندر تو میں حیات کی کوئی ایک رمق باقی رکھوں گا ہی رکھوں گا، اسے مرنے نہیں دوں گا. اور میرا انداز یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی نیکی کا کام انجام دیتا ہے تو میں اس کی طرف پلٹاؤں گا. یہ زندگی مولا کائنات علیہ السلام کا ارشاد ہے الناس نائمون، انسان سو رہا ہے، انسان سو رہے ہیں. اذا ماتوا یقظوا، جب یہ مریں گے اور جب انہیں موت آئے گی تب یہ زندہ ہوں گے. کیوں؟ اب آپ اگر پوری تقریر کو آپ ابتدا سے اس کا جائزہ لیں اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کا یہ ایک حکمت اور ایک وزڈم، حکمت پارا یہ مولا کا اگر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، مولا فرما رہے ہیں الناس نائمون، انسان سو رہے ہیں، جب یہ موت کی آغوش میں جائیں گے تب یہ بیدار ہوں گے، تب یہ جاگیں گے. لیکن اذان محترم، زندگی موت کی امانت ہے اور دنیا میں سبھی کو موت آنی ہے، لیکن مومن کی موت کا عالم سب سے جدا ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ المومن لا یموت الا باختیار، مومن بغیر اپنے اختیار کے اس دنیا سے نہیں جاتا. تو علماء کرام سے پوچھا گیا کہ مولا کی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے آقا نے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ پروردگار عالم کی جانب سے وقت آخر اس کی موت سے پہلے جو آخرت میں اور جنت میں اس کا مقام ہے وہ اسے اتنا واضح دکھلا دیا جاتا ہے کہ پھر اس دنیا کی زندگی سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میری جان جانی پروردگار عالم کے سپرد کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. لیکن اگر کسی کا دل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کی روح پرواز کرنے میں دیر کرتی ہے.
موت یقیناً بقا کا نام ہے. انسان ایک بیج کو جب زمین میں دبا دیتا ہے تو حقیقت میں یہ اس کی فنا نہیں ہے. اگرچہ دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, اگرچہ تپتے ہوئے سورج کی تمازت کے نیچے آ جاتا ہے, لیکن یہ اس کی فنا کی داستان نہیں, اس کی بقا کا آغاز ہے. مگر عزیزان محترم, جو موت کو بھی مات دے دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے.